السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ بارش کی ایک رات ایک لڑکا اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کے ساتھ سڑکوں پر بھٹک رہا تھا، اور ایک لڑکی اپنی چمکتی ہوئی دنیا میں بے حد تنہا تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ قسمت ان دونوں کو ایسی جگہ ملانے والی ہے جہاں محبت بھی ہوگی، نفرت بھی، اور ایک ایسا دھوکہ جو دونوں کی زندگیاں بدل دے گا۔ کبھی کبھی انسان کسی سے اتنی محبت کر بیٹھتا ہے کہ اس کے بغیر جینا ناممکن لگتا ہے، لیکن جب وہی محبت دھوکے میں بدل جائے تو دل صرف ٹوٹتا نہیں، بدل بھی جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے زیان اور مہم کی، ایک ایسی محبت کی داستان جہاں ایک غلط فہمی نے دو دلوں کو الگ کر دیا، اور پھر برسوں بعد قسمت نے انہیں دوبارہ آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ مگر اس بار صرف محبت نہیں تھی، بلکہ دل میں چھپا ہوا درد اور بدلہ بھی تھا۔ تو آخر تک اس کہانی کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کہانی کا انجام شدید آپ کی آنکھیں نم کر دے گا۔ آج ہم آپ کو زیان اور مہم کی ایک ایسی محبت کی کہانی سنائیں گے جس میں عشق بھی ہے، جدائی بھی، اور بدلہ بھی۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شہر کی سڑکوں کو بھگو رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی، صرف گاڑیوں کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ زیان اپنی پرانی گاڑی میں بیٹھا آن لائن ٹیکسی چلا رہا تھا۔ وہ دن میں یونیورسٹی جاتا اور رات کو کام کرتا تاکہ اپنی پڑھائی اور گھر کے خرچے پورے کر سکے۔ زندگی نے اسے وقت سے پہلے بڑا بنا دیا تھا۔ اس کی ماں اکثر بیمار رہتی تھی اور چھوٹی بہن اسکول میں پڑھتی تھی۔ زیان کے خواب بہت بڑے تھے، لیکن جیب ہمیشہ خالی رہتی تھی۔ اسی رات اچانک ایک تیز رفتار گاڑی بارش میں بے قابو ہو کر سڑک کنارے جا لگی۔ زیان فوراً اپنی گاڑی روک کر باہر نکلا۔ گاڑی کے اندر ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ہیلو، سن رہی ہیں آپ؟ زیان نے گھبراتے ہوئے کہا، مگر لڑکی بے ہوش تھی۔ زیان فوراً اسے ہسپتال لے گیا۔ کچھ دیر بعد جب لڑکی کو ہوش آیا تو اس نے پہلی بار زیان کو دیکھا۔ وہ مہم تھی، ایک امیر بزنس مین کی بیٹی۔ آپ نے میری جان بچائی، شکریہ، مہم نے کمزور آواز میں کہا۔ زیان صرف مسکرا دیا۔ یہ تو انسانیت تھی، یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ اگلے دن مہم اور والد کے ساتھ زیان کا شکریہ ادا کرنے اس کے گھر آئی۔ چھوٹا سا گھر، پرانی دیواریں، مگر ہر چیز میں عزت اور سکون تھا۔ مہم پہلی بار کسی ایسے گھر میں آئی تھی جہاں دولت کم مگر محبت بہت زیادہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، مہم کبھی بہانے سے زیان کو کال کرتی، یونیورسٹی کے باہر اس کا انتظار کرتی۔ دونوں کی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگی۔ ایک دن بارش میں بھیگتے ہوئے مہم نے زیان سے پوچھا، اگر ایک دن میں تم سے دور ہو گئی تو؟ زیان مسکرایا، محبت دوریوں سے ختم نہیں ہوتی۔ مہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید وہ آنے والے وقت سے ڈر رہی تھی۔ دوسری طرف مہم کے والد سکندر شاہ اپنی بیٹی کے لیے ایک امیر لڑکا پسند کر چکے تھے۔ جب انہیں زیان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ ایک ٹیکسی چلانے والا لڑکا میری بیٹی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً زیان کو اپنے دفتر بلایا۔ زیان سادہ کپڑوں میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ سکندر شاہ نے ایک چیک اس کے سامنے پھینکا، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ میری بیٹی کی زندگی سے دور ہو جاؤ۔ زیان کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، محبت خریدی نہیں جاتی سر، تم جیسے لوگ صرف پیسہ دیکھتے ہیں۔ سکندر شاہ چلائے۔ زیان خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، مگر اس دن اس کی عزت کو بہت ٹھیس پہنچی۔ ادھر مہم کو اس کے والد نے جھوٹ بتایا کہ زیان نے پیسوں کے بدلے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مہم کا دل ٹوٹ گیا، وہ زیان سے ملنے گئی۔ تم بھی باقی سب لوگوں جیسے نکلے؟ زیان حیران رہ گیا۔ مہم، میری بات تو سنو۔ مگر مہم روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس رات زیان بہت رویا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا
کہ غربت ہونا صرف غربت نہیں، ایک سزا بھی ہے۔ کچھ دن بعد وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ 5 سال گزر گئے۔ ماہم کی زندگی بدل چکی تھی۔ اس کی منگنی ایک امیر لڑکے سے ہوئی، مگر جلد ہی ٹوٹ گئی۔ وہ اندر سے بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ دوسری طرف زیان اب ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے ایک بڑی کمپنی کھڑی کر لی تھی۔ پورا شہر اس کی کامیابی کی مثالیں دیتا تھا۔ ایک دن سکندر شاہ کی کمپنی شدید نقصان میں چلی گئی۔ انہیں کمپنی بچانے کے لیے ایک بڑے سرمایہ کار کی ضرورت تھی۔ میٹنگ روم میں جب نیا سرمایہ کار اندر آیا تو ماہم حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ یوں ہی زیان، مگر اب پہلے سے زیادہ بااعتماد اور کامیاب۔ زیان نے سرد لہجے میں کہا، مس ماہم، کافی وقت بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ ماہم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ زیان اب ان لوگوں کی مدد کر رہا تھا جنہوں نے کبھی اسے بے عزت کیا تھا، لیکن اس کے دل میں درد اب بھی تھا۔ ماہم بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر زیان ہر بار اسے اس کی بے وفائی یاد دلا دیتا۔ تم نے ایک بار بھی مجھ پر یقین نہیں کیا۔ ماہم خاموش ہو جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ غلطی واقعی اس کی تھی۔ ایک دن ماہم کو اپنے والد کی پرانی ریکارڈنگ ملتی ہے، جس میں وہ مان رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بول کر دونوں کو الگ کیا تھا۔ یہ حقیقت جان کر ماہم ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ زیان کے پاس جاتی ہے، مجھے معاف کر دو، میں سچ نہیں جانتی تھی۔ زیان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتا ہے۔ بہت دیر کر دی تم نے۔ ماہم ہر روز اسے منانے کی کوشش کرتی رہی۔ کبھی اس کے دفتر جاتی، کبھی اس کی پسند کی کافی لے کر آتی۔ آہستہ آہستہ زیان کا دل دوبارہ نرم ہونے لگا۔ مگر قسمت کو شاید ابھی ان کا امتحان لینا تھا۔ ایک رات ماہم کی گاڑی کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ زیان کو جیسے ہی خبر ملی، وہ پاگلوں کی طرح ہسپتال پہنچا۔ ماہم بے ہوش تھی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ حالت بہت نازک ہے۔ زیان پہلی بار سب کے سامنے ٹوٹ گیا۔ اس نے ماہم کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماہم کی آنکھیں آنسو نکل آیا۔ کچھ دن بعد ماہم کی حالت بہتر ہونے لگی۔ جب اسے ہوش آیا تو زیان اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اب اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی نہ تو میں واقعی مر جاؤں گا، زیان نے ہنستے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ماہم مسکرا دی۔ آخر کار دونوں نے اپنی ساری غلط فہمیاں اور نفرتیں بھلا دی۔ سکندر شاہ کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے زیان سے معافی مانگی۔ کچھ مہینوں بعد زیان اور ماہم کی شادی ہو گئی، اور یوں برسوں کی جدائی، درد اور نفرت کے بعد ان کی محبت کو آخر کار اس کا انجام مل گیا، کیونکہ سچی محبت اگر دل سے کی جائے تو وقت اسے ختم نہیں کر سکتا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔